الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عرفات کے دن دعا کے لیے اکٹھے ہونے کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے عرفہ کے دن عرفات یا کسی اور جگہ جمع ہو کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک حاجی کسی ایک کتاب سے دعائیں پڑھاتا ہے جسے دعائے عرفات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں حجاج اس کے پیچھے آمین نہیں کہتے بلکہ دعائیں پڑھانے والے کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ دعا بدعت ہے یا نہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ دلائل سے وضاحت فرمائیں گے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس عظیم دن میں حاجی کے لیے افضل یہی ہے کہ دعا کرنے کے لیے خوب محنت کرے، اللہ سبحانہ وتعالی سے گڑ گڑا کر مانگے، اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلائے اور بلند کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سورج غروب ہونے تک خوب ذکر اور دعائیں فرمائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ظہر اور عصر کی نماز وادی عرانہ میں جمع اور قصر کر کے ادا کیں تو آپ میدان عرفات میں موجود پتھروں کے پاس گئے، جسے جبل دعا بھی کہا جاتا ہے اور جبل الال بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر اپنے ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر خوب دعا فرمائی۔ آپ اس دوران اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے دعا کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز دونوں میں کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں انسان کو قبولیت کی امید بھی ہو اور دعا مسترد ہونے کا خوف بھی لاحق ہو۔ نیز میدان عرفات دعا کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ دعا کے لیے تعلیمات دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز میں پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے پروردگار کا ذکر اپنے دل میں کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دعا کرتے ہوئے آوازیں بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے آپ پر ترس کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو۔ بے شک جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تم میں سے ہر ایک کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مذکورہ طریقے پر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو انتہائی دھیمی آواز میں پکارا اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ ذکر اور دعائیں کرنے کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں، تاہم خاص طور پر اس جگہ یعنی عرفات کے میدان میں دعا اور ذکر کرتے ہوئے اخلاص، حاضر قلبی اور خوف و امید کی ملی جلی کیفیت طاری ہونا شرعی طور پر مطلوب ہے، اور یہاں بلند آواز سے تلبیہ اور ذکر کرنا بھی شرعی عمل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے اس طرح سے عملی طور پر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس دن میں سب سے بہترین ذکر جو میں اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں نے کیا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن عرفات کے دن میں اجتماعی دعا کرنے کی مجھے کوئی دلیل معلوم نہیں ہے، اس لیے محتاط عمل یہی ہے کہ اجتماعی دعا نہ کی جائے، کیونکہ میرے علم کے مطابق عرفہ کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ اکرام سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی انسان لوگوں کے مجمع میں دعا مانگے اور بقیہ اس کی دعا پر آمین کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح دعائے قنوت یا دعائے ختم القرآن یا دعائے استسقاء وغیرہ میں ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ایک آدمی دعا کرتا ہے اور بقیہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن عرفہ کے دن میدان عرفات میں یا کسی اور جگہ صرف اسی نیت سے جمع ہونے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی دلیل نہیں ملتی، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق دینے والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 272۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 106518 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.